اللہ کا فضل ہے جو اس نے منتخب کیا. ہمارے میں کوئی خوبی نہیں ہے. ہم آپ جیسے ہیں عام لوگ ہیں نا. دو قومی نظریے کی بنیاد ہیں یہ چیزیں. یہ وہ واقعات ہیں جس سے دو قومیں علیحدہ علیحدہ ہوئیں. اگر غلام بھی ہو نا، غلام بھی بن جائے تو یہ بھی بڑی بڑی بات ہے. یہ ہمارا کوئی وصف نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ان کے خاندان کے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. غازی علم دین شہید صاحب کے مزار کے اوپر اس وقت کھڑا ہوں. اس سے مبارک جاری ساری ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غازی علم دین شہید کے دادا کے بڑے بھائی کے پوتے، اور یعنی کہ ان کی نسل کی جو اولاد ہے، ان کی اولاد آگے چل رہی ہے. وہ ہمارے ساتھ دونوں ہستیاں یہاں پر موجود ہیں. اپنے اس میں گرامی بتائیے گا سر. کامران رشید. کامران رشید صاحب، یہ اتنے خوبصورت لمحات ہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کی اولاد سے ملاقات کر رہے ہیں. آپ کا سر اس میں محمد عالمگیر. محمد عالمگیر. تو کیسا محسوس کرتے ہیں اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے؟ اللہ کا فضل ہے جو اس نے منتخب کیا. ہمارے میں کوئی خوبی نہیں ہے. یہ اس کا فضل ہے جو اس نے اس خاندان کو منتخب کیا نا اس کام کے لیے. سبحان اللہ. ہم آپ جیسے ہیں عام لوگ ہیں نا، تو یہ اس کی شان ہے جس کو وہ منتخب کرے نا اس کام کے لیے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. یہ کرم ہے اللہ کا. یہ اللہ کا فضل ہے بس. تو وہ آگے جس کام اولاد کے اندر بھی وہی جوش و ولولہ. میں ابھی آج اسی لیے آیا ہوں کہ میں غازی صاحب کی وصیت سارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو بتا دوں. جی جی. کہ ان کی وصیت میاں والی جیل کے اندر جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ میری شہادت سے میرے رشتہ دار یہ نہ سمجھے کہ ان کی بخشش ہو گئی ہے. ان کی بخشش شریعت کے اتباع میں ہے. تو ہم سب کے لیے ان کا پیغام ہے کہ شریعت کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت جو ان سی ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے. وہ کل سرمایہ. وہ سرمایہ ہے. اس وقت کے مسلمانوں نے 1929 کے اندر اس محبت کی وجہ سے مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہو گئی تھیں. اس واقعے کی وجہ سے قائد اعظم مسلمانوں کے لیڈر تھے، انہوں نے اس مقدمے کو لڑا. یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہیں یہ چیزیں. یہ وہ واقعات ہیں جس سے دو قومیں علیحدہ علیحدہ ہوئیں، اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعام میں دیا اس محبت میں. اب تقاضا یہ ہے اس وقت ہم اسی چیز کو، اسی نظریے کو، اسی ویژن کو زندہ کریں. وحدت قوم کی امت کی جو وحدت ہے وہ بہت ضروری ہے اس وقت. آپ ان کی اولاد ہیں، آپ دعا پاکستان کے لیے کریں. دعا بعد میں، پہلے عمل ہے. پہلے عمل ہے. پہلے عمل ہے کہ پہلے ہم نے اپنے آپ کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت وہ ویژن ہے، وہ چیز ہے جس پہ سارے اسکول آف تھاٹ اکیلے متفق ہیں. جب غازی صاحب کو شہید کیا گیا تھا نا میاں والی میں، تو ان کے جسد کو لینے کے لیے تمام اسکول آف تھاٹ گئے تھے. اہل حدیث بھی تھے، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل دشی بھی تھے. تو اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے. عالمگیر بھائی، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہم جی بڑی بات ہے، غازی علم دین شہید اتنی بڑی ہستی، ان کی اولاد میں سے یہ ان کا کرم ہے جی کہ اللہ پاک نے اس خاندان کو اس کے لیے چنا، اس چیز کے لیے چنا. اور وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. وہ بڑی شخصیت شیر ہیں. ہم تو بھائی ان کے اگر غلام بھی ہو نا، غلام بھی بن جائے تو یہ بھی بڑی بڑی بات ہے. یہ ہمارا کوئی وصف نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ان کے خاندان کے ہیں. یہ ایک ان کی کرم ہے مالک کا کہ اس خاندان میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں. وہ بہت بڑے لوگ ہیں بابا، بہت بڑی. غازی علم دین شہید کی جرأت و بہادری اور ان کی عاشقان رسول ہونے کی ضمانت تو پوری دنیا دیتا ہے. لیکن آج ہم نے اردو وائرل کے ذریعے اس کی وسادت سے، اس کے توسط سے یہ بھی بات آپ کو بتا دی کہ ان کی اولاد کتنی عجز اور انکساری کے ساتھ بھری ہوئی ہے، کتنی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اسلام کے لیے کتنی خدمت اور خیر کا جذبہ اپنے اندر رکھتی ہے. ناظرین، اگر یہ ساری چیزیں ہم فرداً اپنے اندر سمو لیں تو میرے خیال میں وطن عزیز پاکستان میں یا اس خطے میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا معاملہ ہی نہ ہو جو تفرقات میں ہو. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.